تین صحابہ تھے اور وہ تین صحابہ ایک دوسرے کو جنگ کے موقع پر آخری سانسیں چل رہی تھی تو ان کے لیے کوئی پانی لایا، دوسرے صحابی نے آواز دی، اس کے پاس لے کر گئے، تیسرے نے آواز دی، اس تیسرے کے پاس لے کر گئے تو تیسرا فوت ہو چکا، شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آئے تو وہ دوسرا شہید ہو چکا تھا، اور جب پہلے کے پاس واپس آئے تو پہلا شہید ہو چکا تھا۔ ہم اس واقعے کو تو سن لیتے ہیں، لیکن آپ حضرات کے لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ تین لوگ کون تھے۔ یہ تین لوگ، ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا تھا، دوسرا ابو جہل کا بھائی تھا، اور تیسرا عیاش ابن ربیعہ تھا۔ اور عکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کی جتنی زندگی گزری تھی وہ اسلام کے مخالف گزری تھی۔ بدر کی لڑائی میں جب ابو جہل مسلمانوں کے لیے لشکر تیار کر کے لایا تو عکرمہ ابو جہل کا یہ بیٹا، ابو جہل کا دایاں بازو تھا، اور مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بدر کی لڑائی مسلمانوں کے خلاف لڑی، احد کی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف صف اول کا کردار ادا کرنے والا عکرمہ تھا، ابو جہل کا یہ بیٹا۔ دائیں طرف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور بائیں طرف لشکر کے جو لڑنے والا تھا وہ عکرمہ تھا۔ پھر خندق کی لڑائی میں جب مشرکین نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے ارد گرد حصار قائم کیا تو سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے لیے دشمنی اپنے دل میں رکھتا تھا وہ عکرمہ تھا، یہاں تک کہ اس خندق کو پار کرنے کی بھی عکرمہ نے کوشش کی، پورا لشکر آگے نہیں آیا۔ مدینہ کے ارد گرد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خندق کھودی، اس خندق کو پار کرنے کے لیے بھی عکرمہ تیار تھا سارے مشرکوں میں۔ 3 جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑے اسے قتل کر دو، اور جو امان چاہے اسے امان دے دو۔ اس موقع پر بھی عکرمہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ تلوار اٹھا کر لڑنے کی کوشش کی۔ جب مسلمان غالب ہوئے تو عکرمہ مکہ چھوڑ کر پھر یمن چلا گیا۔ اتنا مسلمانوں کا دشمن۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ کی تعلیمات دیکھیں، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف کیا۔ چند لوگوں کو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے بھی ملیں تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیں، ان میں ایک نام عکرمہ بن ابی جہل کا تھا۔ مکہ چھوڑ کر یمن چلا گیا۔ اب مکہ فتح ہوا تو عکرمہ کی بیوی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یا رسول اللہ، عکرمہ کو معاف کر دیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ عکرمہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف 4 جنگیں لڑنے والا اور مسلمانوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے والا، صف اول کا کردار ادا کرنے والا عکرمہ، اس امت کا
جو فرعون تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موسیٰ کی امت کا بنی اسرائیل کا فرعون تھا، ایک میری امت کا فرعون ہے، اور میری امت کا فرعون وہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، اور وہ تھا ابو جہل، اس دشمن کا بیٹا۔ عکرمہ کے لیے پناہ مانگی جا رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف ہے۔ عکرمہ کی بیوی مکہ سے نکلی اور یمن کے ساحل پر پہنچی، اور عکرمہ سے کہا کہ میں جس شخص کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہوں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل ہے، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میں اس کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہوں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی، اور آپ کے لیے امان چاہی تو اللہ کے رسول نے امان دے دی، لہٰذا چلیے میرے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں۔ عکرمہ وہ یمن سے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ رستے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ دیکھو اب آپ کے پاس عکرمہ بن ابی جہل آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آج تو ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ اب تمہارے پاس عکرمہ بن ابی جہل آئے گا، دیکھو اس کے والد کو برا بھلا مت کہنا، دیکھو اس کے والد کو برا بھلا مت کہنا، اسے گالی نہ دینا، اس وجہ سے کہ تمہاری گالی وہ اسے تکلیف نہیں دے گی بلکہ اس کے بیٹے کو وہ اذیت دے گی۔ عکرمہ تمہارے پاس آئے گا، عکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ عکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مسلمانوں کا دشمن کا بیٹا، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مرحباً بالراکب المہاجر، مرحبا تمہارا آنا مبارک ہو، ایک مہاجر اور ایک سوار آیا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ پر بیٹھے، عکرمہ دونوں ہاتھ باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے ارکان سکھائے۔ فوراً عکرمہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عکرمہ کے ایمان پر اتنا خوش ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عکرمہ تو کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہتا میں، یا رسول اللہ میں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اللہ سے میرے لیے معافی مانگ لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا مال لگایا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس مال سے زیادہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت میں اپنا مال خرچ کروں گا۔ پھر یرموک کا موقع آتا ہے اور یہی عکرمہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں رومیوں سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور جنگ کے موقع پر عکرمہ اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور رومیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور انہیں قتل کرنے لگتے ہیں۔ اور جب لشکر سے گھوم کر واپس آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا، عکرمہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چلے جانے سے مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ کہنے لگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لڑتا تھا عکرمہ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، یہی تو موقع ہے ہم اپنے ان گناہوں کا ازالہ کر لیں، یہی تو موقع ہے کہ مسلمانوں کے لیے لڑ کر اپنی جان کو قربان کر لیں
اور ہم سے وہ گناہ جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہوئے ہیں وہ گناہ اللہ معاف کر دے۔ اور پھر مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ کون کون میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں قتل ہونے کے لیے بھی تیار۔ مسلمانوں نے حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عکرمہ وہ رومیوں کے لشکر میں گھسے اور اتنی لڑائی کی، لڑتے 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 ایک جگہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی ختم ہوئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی عیاش بن ابی ربیعہ کے تلاش میں نکلا، اور میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے زخموں کی وجہ سے وہ اسے پیاس لگ گئی ہو، تو میں نے اپنے ساتھ ایک ڈول پانی کا لیا اور میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ میرے چچا زاد بھائی زخموں سے چور پڑے ہیں اور پانی کے لیے انہوں نے آواز لگائی۔ میں پانی لے کر ان کے پاس پہنچا، قریب سے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی ان کی آواز آئی، تو عیاش بن ابی ربیعہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پانی ان کے پاس لے جائیں۔ میں ان کے پاس لے کر گیا تو قریب سے تیسرے صحابی کی آواز آئی، اور وہ عکرمہ بن ابی جہل تھا۔ تو حارث بن ہشام نے کہا کہ پانی ان کے پاس لے جائیں۔ جب میں ان کے پاس پانی لے کر گیا تو عکرمہ کی روح پرواز کر چکی تھی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ میں وہی پانی کا ڈول واپس لے کر حارث بن ہشام کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں وہی ڈول لے کر اپنے چچا زاد بھائی عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے۔